مسجدوں میں کنورٹ کر دیا، کوئی وہاں نہیں جاتا، بڑے بڑے چرچز ہیں کوئی، تو کنگریگیشن کا تصور ختم ہو گیا. کرسمس تک میں جو عبادات کا سلسلہ تھا وہ ایک رات تک کے لیے، سنڈے گوئنگ چرچز جو ہیں وہ بھی کم و بیش ختم ہو گئے. اب ہم سوویت یونین جاتے تھے، بہت ہی خوبصورت چرچز ہیں بنے ہوئے، تو کوئی تھیولوجی کی اتنے انٹرپریٹیشن ہیں جتنے ہم تو 72 پہ ٹکے ہوئے ہیں مگر ان کے یہاں تو کوئی ہزاروں کے قصے اتنے ہو گئے ہوئے. ہندوازم میں بھی یہی صورت کو مان لیکن جو ووکل حصہ ہے ہندوستان کا وہ اب ایمرج کر رہا ہے، اور وہ اس نے ایک ایسے ہندوازم کو جو بدترین فیشزم ہو سکتا تھا اس کی شکل میں سامنے آ رہا، ملیٹنٹ ہندوازم، ہندتو جس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر، ہمارے دوست سے ان کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو کئی دفعہ فیس بک پہ برا بھلا بھی کہا. یوسف حسن صاحب تھے، وہ دبے لفظوں میں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم پہ بھی اور صاحب پہ بھی فرقہ وارانہ اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوسٹ کرتے تھے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو تیسرا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے بدظن ہوتا ہے. کوئی مثلا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پر کوئی ایک پوسٹ ایسی نہیں آتی جو دینی اہمیت سے متعلق ہو. آپ نے پورے ایک میڈیم کو کر دیا ہوا ہے اگنور. ٹی وی کے 100 چینلز ہیں، کوئی چینل جو ہے وہ مذہبی گفتگو نہیں کر رہا. کبھی کبھی جو ایک چینل ہے 92 دنیا سے، کبھی کبھی جاوید احمد غامدی صاحب کی نشریات ہو جاتی ہیں، یا وہ ایک بہت ہی فضول ہمارے نوجوان دوست ہیں انیق احمد، وہ سویرے کرتے ہیں پروگرام سپرفیشل بالکل، اور وہ ایک خاص طرح کے جو کراچی کا کراؤڈ ہے اس کو بلا کر، اور بہت ہی کوئی اس میں، جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے جو ممبر ہے اس سے فرش پر بیٹھنے والے کی معلومات بعض اوقات زیادہ ہیں، جو سامع ہے اس کی معلومات زیادہ ہے بنسبت ان بزرگ کے جو جمعے کا خطبہ دے رہے. جی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں جو بڑی باتیں بھی کہی جاتی ہیں وہ نہیں کہہ رہے. میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں ایک صاحب خطبہ دے رہے تھے، تو میں نے ان کو کارڈ دے کر بھیجا کہ ان سے کہہ دیں مجھ سے بات کریں. تو تشریف لائے میرے پاس، تو میں نے کہا کہ آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو بولے حنفی. تو میں نے کہا کہ آپ جو خطبہ دیتے ہیں اس میں ہمارے ہاں بدصغیر میں کچھ نام لیے جاتے تھے، اور آپ ان ناموں کو حذف کر دیتے، تو کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تو کرنے لگے وہ جو چھپی ہوئی جو چیز ہے وہ پڑھتے. اچھا، اب جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ فرض کیجیے کہیں اور سے فراہم کی گئی ہے، تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم گئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور ہم واپس آ گئے. یعنی آپ اس میں حسنین کریمین کے نام انہوں نے نہیں لیے، اور ہمارے یہاں جو کہا جاتا تھا کہ اب ہمیں تو عربی نہیں آتی، مگر جو خطبہ سنتے سنتے آپ کو یاد ہو جاتا ہے نا کہ بھائی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سے لے کے اور جی ہاں حمزہ اور عباس تک،
شریفین بین امہ شریف ایسے سعید اور ابھی محمد الحسن ابھی عبداللہ الحسین اور امہ شریفین سعید ہیں اور حمزہ ایک قافیہ اور ہے اور الحمزۃ العباس. یہ یہاں تک تو پڑھا جاتا تھا بر صغیر میں. تو اس نے اگلے دن سے گویا پڑھنا شروع کیا. میں چلا گیا پھر ملک سے باہر. اب جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ پھر اس نے اور تو سب پڑھ رہا ہے, اب حضرت حمزہ کا نام نہیں لیتا. اب کیوں نہیں لیتا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا چھوڑو اس کو اس کے حال پہ. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی اب کوئی نوٹس نہیں کر. میں ایک دن کھڑا ہوا تھا تو کسی نے کہا جیسے ایسے میں مذاقاً کہتا ہوں کہ بھائی آمین, تو میں نے کہا آپ کے والد آمین کہتے تھے. سے پوچھا کہ اگر آپ سعودی عرب میں نوکری کر کے آ گئے ہیں, فرض کیجیے وہاں آپ پڑھائیں, بہت اچھی. میں نے مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, میں کوئی اس پہ کوئی فقہی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے نا, تو آپ وہاں سے سیکھ کے آ گئے اور آپ کو اپنا نہیں اندازہ ہے کہ آپ کون سے. تو کوئی الہات تو کم کہیے, بے توجہی بڑھتی جائے گی اصل اسلام سے. مثلا یہاں ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو وہ جس پہ آپ نے احتجاج کیا اسی کی وہ ستائش کر رہا ہوگا. مستقل یعنی اسی بات کی وہ ستائش کر رہا ہوگا کہ کیسی بات ہے, جا کے دیکھیے بادشاہ ہو کر اس نے وہاں سر جھکا دیا. یہی ہے. اور اس کے لیے کوئی کہ وہ اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پہ سجدہ ہو سکتا ہے تو فرید الدین نشگر کی قبر پہ کیوں نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا نقطہ نظر کہ آپ داتا صاحب جاتے ہیں, آپ یہی سب یہ سارے جو ہیں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ بابا ظہیر شاہ تاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اچھا, کراچی ٹی وی مشاعرہ تھا. ان سے نیاز حاصل, مجھے نیاز حاصل بدتمیزی کرنے کا شرف بھی ہے. کوئی میری جوانی کا زمانہ تھا, وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا کہ میں اس کو ریسیو کر لوں. اسلم مذہب تھے بالکل انگریز, وہ مقام آشنا بھی نہیں تھے اور وہ اس پروٹوکول پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے, مگر دنیاوی اعتبار سے یہ سب کرنا پڑتا تھا. تو مجھے ریڈیو کی بات کر رہے ہیں, ٹی وی پی ٹی وی کراچی ٹی وی میں پہلا نعتیہ مشاعرہ ہو رہا اور بابا صاحب تشریف لانے والے, تو ہم سے کہا گیا کہ ہم ان کو ریسیو کر دیں. ہم جا کے سب اتنی دیر میں عبید اللہ بیگ صاحب اور عبید اللہ علی یہ دونوں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چل کے ریسیو کریں انہیں. اب زمانے میں موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. وہ گاڑی سے اترے اور پورا ٹی وی تھا, وہ سب کے بابا صاحب تشریف لا رہے ہیں. مجھے بعد میں ان سے نیاز بھی حاصل ہے بہت. میں ان کے شاعری کا بہت قائل تھا اور اس زمانے میں بڑا چرچا تھا, اور دو آدمیوں کا چرچا تھا, ایوب صاحب کا, ایوب دہلوی صاحب کا, اور ان کا کہ وحدت الوجود کے سلسلے میں محی الدین ابن عربی کی اتھارٹی سے مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی اور میں اس میں تھا بھی نہیں کوئی. تو جیسے ہی وہ اترے تو سبقت کی لوگوں نے اور دستبوسی کر لی. جب میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے گریز کیا اور میں نے مسافہ کیا. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, تو میں نے کہا نہیں, میں خود بھی کرنے والا تھا, مگر جب مجھے انہوں نے کیا تو پھر مجھے میرے دل نے با کیا کہ ایسے نہیں کریں گے. اچھا یہ سب اسپونٹینیس
ہوتا ہے جیسے جیسے آدمی کا ہو، کوئی حج نہیں، احترام اور منزلت میں کوئی ایک تصور ہوگا وغیرہ وغیرہ. مگر جب آپ کسی آپ کا کوئی عمل آپ کی رعایا کے لیے اور خلق کے لیے کسی اس کا سبب بنے تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے سرکار آپ سے عرض کیا تھا کہ محی الدین ابن عربی قبر پہ گیا، میں نے مزار پہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا بھی کی. تو جب میں باہر نکلا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان سے کہا کہ شیخ آپ میری سمجھ میں نہیں آتے، میں نے بہت آپ کو پڑھنا سمجھنا چاہا، مجھے نہیں سمجھ میں آتے، مگر ایک بات ضرور ہے کہ آپ کے دشمنوں سے میری دوستی نہیں ہو سکتی اور میں آپ کے دوستوں کا دوست ہوں اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کون کون آپ کا دشمن ہے. تو ابھی میں نے اس دن بھی یہ کہا، میں نے نام لیے اور کہا اسلامک یونیورسٹی میں یہ بات کہنا کہ میں آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں تو بہت دور تک بات جاتی، بہت مگر ایسی ہے. حضرت ان کا جو ذکر آیا صفدر صاحب نے کہا عبدالسلام نیازی صاحب کا، مدت سے ان کے تفصیلی حالات کی تلاش ہے. ایک چھوٹی سی کتاب بھی ان پہ آ گئی اور جوش نے بھی ذکر کیا اور مودودی صاحب نے تو خیر ان سے پڑھا تھا. اصل میں نے سنا ہے کہ ایک تو وہ شیو کرتے تھے اور صفا چندیا بھی اور بن بال بھی کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کوئی 1-2 کتابیں ہی بس ان کی ہیں جو ایک تو اخبار پر ہی ان کا ایک کام ہے اور ایک آدھ اور کام ہے. لیکن جیسے جو چاروں اور بڑے تھے نا شبلی کے، جو چاروں بڑے شاگرد تھے، سلیمان ندوی اور یعنی وہ خود تو حمید الدین فلاحی بھی حیات تھے، سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، معین الدین ندوی اور ابوالکلام آزاد، اور نیچے والوں میں صباح الدین عبدالرحمان وغیرہ تک، یعنی جنہوں نے دیکھا اور استفادہ کیا. معین الدین احمد ندوی تک تو یہ براہ راست. اس نے شیخ محمد اکرام نے آخری دنوں کا حال لکھا ہے کہ جب شبلی بیمار ہوئے اور صاحب فراش تھے تو انہوں نے تار دلوائے اور بلایا، تو سب سے پہلے سلیمان ندوی وہاں پہنچے اور آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا اظہار کیا کہ جو سیرت بار بار ایک ہی لفظ کہتے تھے کہ سیرت، تو اور وہ پھر انہوں نے مکمل کی. اور ظاہر ہے یعنی مجھے تو نہیں معلوم عربی فارسی میں کیا لکھا گیا، لیکن سیرت جیسی کتاب اس قدر اچھی کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو نہیں لکھی گئی. مگر حضرت فرق آ گیا. شبلی نعمانی نے جو سیرت لکھی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ تحقیق اور بالکل تدقیق ہے ایک ایک روایت اس کی. لیکن حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے یہاں جب معاملہ پہنچا تو اس میں وعظ اور نصیحت اور اخلاقیات زیادہ. جی مگر جو اطراف مواد تھا، جی جو اطراف جو 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 جسے کہتے ہیں ہیومن ریسورسز، جو افرادی قوت جو تھی ان میں وہی بہتر تھے. یعنی ابوالکلام آزاد نہیں کر سکتے تھے کام، اس لیے کہ ان میں یہ چاہے علم ہو بھی تو بھی وہ بیٹھ کر اتنے سیاست میں الجھے ہوئے تھے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. عبدالسلام نے نہیں کر کے دیا کچھ، انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا، تو وہی ایک آدمی تھے کہ جو اس کام کو مکمل کر سکتے تھے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ جیسے سیرتیں میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کی کتاب تھی قاضی سلیمان منصور پوری علیہ الرحمہ کی رحمۃ اللہ علیہ
اب اس کا ایک اور اسلوب ہے اور جی ہاں اس دل کو شاید لگتا بھی ہو اور اس کی طرف ہوتا. حضرت مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی بھی جو کتاب ہے وہ سیرت سرور. مولانا بھی بہت کنسرن تھے. مجھے جب میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب آخری ملاقات کے لیے میں ان کے گیا تو وہ فاصلے سے تھے. میری امریکہ. جی ہاں میری شناخت اور تھی اور وہ اس سے واقف تھے کہ میں تو ایک اور طرح کا. تو ان کو حیرت بھی تھی کہ میں ان کو ان کی عادت کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بفلو میں. جی بفلو میں تھے. تو میں نے کہا کہ اصل میں قصہ یہ ہے کہ آپ میرے زمانے میں تھے اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو یہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا آپ کی زیارت کرنی چاہیے. وہ صاحب فراش بھی تھے اور تب علالت کا زمانہ بھی تھا. بہت شفقت انہوں نے فرمائی, بہت کرم کیا. ایک آدھ میں نے گستاخی کی تو برداشت کی. میں نے مولانا طفیل صاحب کے بارے میں کہا کہ آپ نے جو یہ فیصلہ کیا میاں محمد طفیل کا یہ مناسب نہیں تھا, تو اس پہ ذرا سا کہنے کہ نہیں آپ مجھے کیسے بات کرتے ہیں, تو جماعت کا فیصلہ تھا. میں نے کہا جماعت تو آپ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتی. تو کہنے لگا اچھا تو آپ بتائیے کہ کس کو ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ 3 آدمی تو میرے سامنے ہیں جن کو میں سمجھتا تھا کہ استحقاق تھا ان کا پہلے. اچھا اس وقت تک میری عمر بھی کیا تھی اور میں زیادہ سیاست کو جانتا بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جیسے غلام اعظم تھے مشرقی پاکستان, میں نے کہا پروفیسر غلام اعظم تھے, وہ اس کے مستحق تھے. اور دوسری منزل میں خورشید احمد صاحب تھے جو اس کے مستحق تھے. ادبیات موجود. اور تیسرے آدمی الطاف گوہر صاحب تھے. اس وقت تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بدل جائیں گے. یعنی بدل جائیں گے اسے مراد یہ کہ وہ نہیں رہیں گے جو تھے. تو ایک بات انہوں نے کہی جو میں نے دبا کر کہی, لکھ بھی دی, اس تعبیر میں چھپی تھی کہ تکبیر میں, کہ کہنے لگے کہ جتنا فکری کام ہونا تھا جماعت کے سلسلے میں وہ میں نے مکمل کیا. مجھے ایک دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی جماعت کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں طفیل بہت دیانتدار آدمی, وہ حیات تھے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ وغیرہ وغیرہ. میں نے یہ کہا کہ جیسے ہی فوج آتی ہے جماعت اس کی گود میں جا کے بیٹھ جاتی. یہ فکرہ میں نے کہا بالکل ایسے ہی کہ جماعت جب آتی ہے تو فوج فوراً اس کی گود. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا کمٹمنٹ جو ہے وہ اسلام سے ہے, جمہوریت سے نہیں. کہ ہماری پہلی ترجیح اسلام ہے, جمہوریت میں. یہ بات انہوں نے کہی. یہ میں نے اسی طرح سے پھر کھانا وانا ہوا تو مجھ کو لے گئے, اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ویل چیئر. تو ایک میز پر بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو کہنے لگے میں نے زندگی کی دعا نہیں مانگی کبھی, مگر میں اتنی دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا یہ دیکھیے سب ہو گیا ہے, بس یہ آخری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو گئی ان کی زندگی میں. اور میں نے نیو یارک کے ایئرپورٹ سے ایک کیمرہ خریدا. میں نے کبھی کسی کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائی, یعنی خواہش نہیں کی. فلم ڈلوائی, وہ تو جب آپ خریدتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں, خود ہی ڈال لوڈ کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ وہ سرکار اگر آپ اجازت دیں تو میں تصویر کھنچوا لوں.
تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھ سے پوچھیے نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیے نہیں. مولانا نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھیے نہیں. میں نے اب میرے وہ دوست ہیں احمد، ان کے بڑے بیٹے جو ہیں ڈاکٹر، تو میں نے احمد سے کہا کہ آپ میری تصویر کھینچ دیں گے. میں نے کیمرہ دے دی. یہ غالباً ایک ساتھ تھے، مجھے نام ان کا یاد ہے، وہ پنجاب کی جماعت کے کچھ تھے، مسعود بیگ نام تھا ان کا، مرزا مسعود بیگ یا کوئی ایسے نام تھا ان کا. انور مسعود نہیں کچھ مسعود تھے. خیر وہ مولانا نے اجازت یعنی کہا کہ مجھ سے پوچھیے نہیں، میں ہمیں تصویر بنا لی. اب ہم لندن کے پہنچے واپس گئے تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جا کر نیچے جو فلم بنانے والا ہوتا ہے اس کو جا کے کیمرہ دیا، اس نے فلم نکالی. وہ 4 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ لے لیں، لینے گئے. اس زمانے میں تو یہ سب تھا نہیں. اس نے کہا اس میں تو فلم ہی نہیں ہے کوئی. تو اب میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ ان کا تصرف کہیے یا یہ کہ میری حماقت کہیے، کچھ بھی ہو، وہ تصویر نہیں ہے. اور میں نے یہ پورا واقعہ لکھ کر صلاح الدین بھائی کو بھیجا ایسے خط میں. انہوں نے وہ خط چھاپ دیے تھے. جی پڑھا ہے جی پڑھا ہے. کوئی ایک دفعہ اور ایک واقعہ ان سے میرا ہے جی کہ ای ایم آئی والے آئے. کون؟ ای ایم آئی والے، یہ جو ایک ریکارڈنگ کمپنی ہوتی تھی. جی سمجھ. وہ آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن حکیم کی جو اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ پڑھ دیں. تو میں نے کہا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں پڑھوں، فلاں اور فلاں اور فلاں ہو سکتا ہے. ان کا کہ نہیں، ہمارا فیصلہ یہ کہ آپ کی آواز میں ہم ریکارڈ کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے مولانا سے اجازت لے لی ہے، اگر مولانا اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے. میں نے سعید احمد صاحب سے کہا کہ انہوں نے صلاح الدین بھائی سے کہا، مولانا نے انکار کیا. اچھا ہاں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، متن کے ساتھ اگر ترجمہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن علیحدہ ترجمہ جو ہے وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے، انہوں نے جو کہا وہ مجھے تو انہوں نے اتنا بتایا سلیم بھائی نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ متن کے اچھا اب اس کا والیوم اتنا ہو جاتا، اس زمانے میں تو ٹیپ وغیرہ ہوتے تھے تو بہت ہو جاتا، تو اسی لیے انہوں نے صرف. تو یہ جو بات ہے کہ پھر بعد میں ہمارے دوست رضا علی عابدی نے نہج البلاغہ کا صرف اردو ترجمہ انتخاب کر کے چھاپا. تو میں نے اس ادب اس کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، میں نے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو پرانی پرانے صحیفے میں جو تحریف ہوئی ان کے متن کا جو ضائع ہونا ہے وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے صحیح اصل متن کو کتاب سے علیحدہ کر دیا. ہمارا متن جو رہ گیا جی تو وہ یہ ہے. ابھی یہ مجھے ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک دفعہ میں اور شہاب صاحب بازار جا رہے تھے کتاب خریدنے. جی ہاں آپ کو میں نے سنایا تھا. تو بارش ہونے لگی، لوزر جا رہے تھے اور خریدنے جا رہے تھے اس کی شوان کی کتابیں. وہ ایک ہی بک شاپ تھا جہاں پر روایت ٹریڈیشنز کی کتابیں ملتی تھی. تو کمار سوامی اور رینے گیوں اور پیٹر شوان اور مارٹن لنگ، ان کی کتابیں وہاں ملتی تھی. اب انہوں نے کتابیں خریدی اور اب ہم چلنے لگے تو بارش ہونے لگی. انہوں نے اس زمانے میں جی داڑھی رکھ لی تھی اور وہ پہنے ہوئے تھے ماؤ کیا. تو اب ہم نکل رہے ہیں میوزیم اسٹریٹ سے. تو میں نے کہا کہ
سر آپ کو یاد ہے کسوٹی؟ تو بولے ہاں. کیوں؟ میں نے کہا آپ کو یاد ہے ہم یہ کہتے تھے کہ جواب ہاں یا نہیں میں دیجیے گا. وہ جیسے کہتے ہیں امیوز ذرا سا لطف کے ساتھ، کیا بات ہے. میں نے کہا جواب تفصیل نہیں چاہتے، صرف آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے. تو میں نے کہا کہ پاکستان رہ جائے گا. خاموش ہوئے اور 2 قدم 3 قدم چلنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف ایک وعدہ کیا ہے، متن قرآن کی حفاظت کا. بس باقی میں تفسیر کروں، کوئی اور تفسیر کرے، میں یہ وہ اپنی کرے گا. انہوں نے جو کہا وہ یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ہی وعدہ کیا ہے کہ وہ قرآن کے متن کی حفاظت کے ذمہ دار ہے. باقی آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، جو آپ کریں گے وہ آپ بھریں گے. حضرت یہ جو آپ نے سیرت کا ارشاد فرمایا، ایک بات خیال میں کئی بار آئی کہ آپ سے عرض کریں. حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر 2 آدمیوں پہ رہی بہت. ایک مولانا آزاد پہ کہ وہ ان کا کام کرے، یہ تو درست ہو. جی ایک مولانا محمد علی جوہر پر رہی. اچھا، یہ میری نظر میں نہیں ہے. آزاد کا تو ذکر آیا، آزاد کا ذکر آیا. اور محمد علی جوہر پہ جو رہی، میں حاضر ہوا تھا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی خدمت میں. اچھا. یہ حضرت اس زمانے میں جب ان کی عمر 85 برس کے قریب تھی، جو ہی مولانا حمید الدین فراہی کا ذکر آیا، ان کے چہرے پہ روشنی اور ایسے پھوٹ کے روئے کہ جیسے قریب کا حادثہ ہے اور ابھی جدائی ہوئی. حالانکہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلدی رخصت ہوئے. 1935 میں. نہیں، تھوڑی عمر تھی ان کی بات. جی یعنی ایک ہی جلد کی تھی انہوں نے، ابھی ایک ہی بلکہ ایک ہی سورت کی تھی نا، سورہ فاتحہ ہی کی تھی نا. جی بقرہ کی 65 نمبر آیت تک پہنچے تھے. لیکن یہ انہوں نے مجھ سے فرمایا، صحیح ہے. کہنے لگے کہ حضرت کی نظر تھی محمد علی جوہر پہ اور آزاد پہ، اور یہ دونوں سیاست میں کب گئے. اس کا سبب کیا تھا کہ انشا برداشت تھے دونوں جو تھے تحریر کے معاملے میں. انگریزی اردو ان کی تو بہت ہی، مولانا محمد علی جوہر کی تو بہت ہی پکی تھی. پین اینڈ پلیئر بالکل. وہ آپ کی نظر سے گزرا تو ہوگا. جی میں نے نہیں دیکھا. اچھا. مولانا عبد الماجد دریابادی نے، خیر اب عرض کرنا بے ادبی ہے لیکن ذرا سا خلاصہ اس کا یہ کہ پین اینڈ پلیئر کا ترجمہ حظ و کرب. جی ہاں. اور وہ جب مولانا نے لکھا یہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے، تو اس پہ مولانا آزاد نے اعتراض کیا. الہلال میں چھپنے کو مضمون بھیجا تھا، تو وہاں نے اس پہ لکھا کہ ابوالکلام آزاد نے کہ اگر لذت و علم کرتے تو یہ زیادہ مناسب تھا. اس پہ مولانا عبد الماجد دریابادی کو ہوا. پھر انہوں نے لکھا آخر پہنچ کے انہوں نے کہا مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ اب آپ کے اور میرے درمیان اتنی جو خط و کتابت ہو چکی، تو پین اینڈ پلیئر کا ترجمہ اگر کوئی کر سکتا ہے اس وقت، آپ یا میں دونوں جب متنازع ہو گئے، تو جس آدمی کی نظر مشرقی علوم اور مغربی علوم پہ بھی گہری ہے وہ مولانا حمید الدین ہے. حضرت سے کرائیے کہ حضرت کیا کہتے ہیں. اچھا. اس کے بعد کے خطوط کی تلاش میں وہ نہیں ملے. لیکن یہ قصہ اتنا. تو وہ مولانا آزاد تو تھے ہی، محمد علی جوہر خیر کی شاعری بھی بتاتی ہے، لیکن مشرقی علوم میں ان کی اتنی دسترس تھی. آپ دیکھیے کس نے مجھے یاد نہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کی جو آپ کے علم کی تدفین ادھر ہوئی
بیت المقدس. بیت المقدس تو کسی نے تاریخ وفات نکالی, جی کسی نے تاریخ وفات نکالی بیت المقدس میں ہوئی. جی سوئے گردم رفت زارا از ان راہ کہ پیغمبر گزشت. علامہ اقبال کیسی تخت ہے, سوئے گردم رفت از ان راہ کہ پیغمبر گزشت. یعنی جو بڑی تاریخیں ہیں اس میں ایک تاریخ ہے. ہمارے یہاں تو مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جاتی, جانتے ہی نہیں. یعنی حضرت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی. حمید الدین فلاحی کے بارے میں بھی, یعنی اگر امین احسن اصلاحی نہ ہوتے اور تدبر قرآن کا ذکر نہ ہوتا, اور یہ جو جاوید احمد غامدی ہیں ان کو ابھی کیونکہ امام بننے میں کوئی دن باقی ہے, کوئی دن جاتا ہے کہ خورشید ندیم ان کو امام لکھنا شروع کر دے ان کی زندگی میں. کوئی ان کے انتقال کا سبب تو ٹی بی بنی. جی ٹی بی بنی عبدالحمید فرائی صاحب. اچھا, اس زمانے میں تو ناقابل علاج تھا. جی ہاں, سینیٹوریم کی طرح متھرا میں, یہ لفظ متھرا ہے. جی متھرا, جی ہاں, متھرا متھرا میں سینیٹوریم حضرت کا شعر ہے نہیں کہ متھرا میں بھی قبول و حسرت کی حاضری, سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص. متھرا, جی ہاں, متھرا میں ہم گئے, جی بہت ڈھونڈی, رات خیر پہنچے تھے, بہت ڈھونڈی. وہاں عبدالحمید فرائی رحمۃ اللہ کے جنازے میں کل 7-8 آدمی تھے, اور ایسی تدفین ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں کوئی تھا نہیں تھا, تو بس ایسی. اچھا, مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں دفن ہے. میں گیا ہوں ایک دفعہ متھرا, برنداون گیا تھا, دوارکادھیش کے مندر, اور مجھے اندر جانے کا موقع بھی ایسے ہی میسر آ گیا کہ وہ میرے ساتھ جو میں ادھر جامع مسجد ہے اور اس طرف کو جنم استھان ہے, تو وہاں میں نماز عصر پڑھ کر اور اپنے دوست کے ساتھ اس طرف آ گیا, تو جیسے انہیں شبہ سا ہوا کہ یہ تو ابھی یعنی وہ نظر آتا تھا ادھر. اس زمانے میں پورا مندر نہیں بنا ہوا تھا اور مسجد خارزار تار لگے ہوئے تھے, اور لیکن بہرحال تھی تو ہم لوگوں کی غلطی کہیے کہ آپ کی پیدائش لکھنؤ 1943 اس وقت مولانا خیر انتقال ہوئی. جی ہاں, انتقال ہو چکا. مجھے یہ جو ندوے والے لوگ تھے, میرا جو ہاسٹل تھا لکھنؤ یونیورسٹی کا, جس ہاسٹل میں رہتا تھا اس کے برابر میں شبلی ہاسٹل تھا, تو رات کو ہم لوگ ان کو گاڑیاں دیتے تھے, کھڑے ہو کے لڑکے ننگے ہو کے مولویوں کو ادھر تنگ کرتے تھے. اچھا, اس میں صبح کو کسی جمعے کو نماز کے لیے ادھر مسجد میں کبھی زبان طالب علم جب بھی کبھی توفیق ہو جائے تو جاؤں, تو کہ یہ لڑکا تھا جو یہ بھی ہے اس میں نریندر ہاسٹل میں رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرے ایک دوست تھے, بزرگ دوست تو مجھ سے, یہ جو شاہ حسن عطا تھے نا یہاں, ان کے چھوٹے بھائی تھے شاہ شبیر عطا, وہ شاہ علیم عطا صاحب شیخ الحدیث سے ندوے کی, ان کے صاحبزادے, تو وہ زمانے میں حدیث پڑھاتے تھے ندوۃ العلماء. تو وہ میرے بہت, میں نے دنیا میں ایسا حافظہ نہیں دیکھا, کمال پورا کمال کیا. اچھا, آپ نے انہیں اچھی طرح دیکھا. جی, میری نیازمندی تھی بہت ہی. اصل میں میرے ایک استاد تھے, میں ان کا بہت ہی منہ چڑھا ہوا تھا, رضوان علوی, ڈاکٹر رضوان علوی, ڈاکٹر محمد رضوان علوی. ان کی عربی میں انہوں نے جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی کیا تھا, اور ان کا تھیسس تھا اسلامی ثقافت کے گہوارے. مدینہ
دمشق، بغداد، قرطبہ، قاہرہ، یہ 5 چیپٹر تھے ان کی کتاب کے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم تو عربی پڑھ نہیں سکتے تھے، تو جو پہلی کتاب تھی دمشق وہ ترجمہ ہو کے اردو میں چھپی، اور اس کے سرنامے پر حضور کی حدیث کے دار ابو سفیان فوامن یہ لکھی ہوئی تھی. میں بڑا چڑھتا تھا لیکن وہ مجھے بنانے میں اور میری تربیت ان کا بڑا ہاتھ ہے. بہت خوبصورت آدمی تھے. مولانا مصطفیٰ علوی صاحب کے بیٹے، یعنی نیر صاحب نور اللغات کے پوتے. اور مصطفیٰ علوی صاحب کی خود حافظ تھے، ان کی بیگم صاحبہ حافظ تھیں، دونوں بیٹیاں حافظ تھیں، تینوں بیٹے حافظ تھے. گھر کا نام تھا قرآنستان. اور مولانا مصطفیٰ علوی صاحب حضور پر سب سے پہلی انگریزی کی کتاب برصغیر میں لکھی تھی، محمد دا کمانڈر ان چیف، حضور بحیثیت سے پرسالار کے. بہت ہی عالم تھے. شعبہ عربی کے صدر ہوئے وحید مرزا صاحب کے بعد. وحید مرزا صاحب ہوئے، پھر یہ ہوئے، اس کے بعد ایک صاحب تھے ڈاکٹر سمدی ان کا نام تھا، وہ صدر شعبہ عربی ہوئے. پھر نہیں معلوم کون. میرے زمانے میں تو سمدی صاحب تھے. میرے صدر شعبہ تھے احتشام حسین، اس سے پہلے عالیہ احمد سرور تھے، اس سے پہلے مسعود حسن رضوی تھے. مگر میں نے ان لوگوں کو دیکھا، مگر میں نے پڑھا نہیں. احتشام صاحب نے براہ راست پڑھایا، نور حسن ہاشمی نے پڑھایا، ان سے جھگڑا بھی کیا. مگر جناب رادھا کمل مکھرجی نے براہ راست مجھے پڑھایا. ڈاکٹر رادھا کمل مکھرجی ایک فلاسفی ہے، فلانج کے آدمی، بانی ہیں فلاسفی اور ویلیوز کے. انہوں نے مجھے پڑھایا، 1 سال پڑھایا. متھرا میں حاضری ہوئی تو دیکھتے رہے حضرت کی قبر، کوئی فاتحہ کوئی چیز بالکل نہیں ملی. لیکن امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم وہ پھوٹ کے جب روئے تو ان کی کئی باتیں بے اختیار سنائی. اس میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ میں جب پہنچا حضرت کا سن کے متھرا میں تو مجھے دیکھتے رہے، دروازے میں داخل ہوا اور پھر بڑی خوشی سے یہ کہا کہ امین آ گیا. اور میں سمجھ گیا کہ میرے نام سے نہیں پکار رہے، میرے وصف پہ پکار رہے ہیں کہ امین آ گیا، امین آ گیا. اور پھر مجھے کہا امین ادھر آؤ، ایک بات بتاؤں. میں قریب ہو گیا تو فرمایا کرشن جی آئے تھے. کرشن جی آئے تھے، کرشن چندر آئے تھے، اور جو ہم نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے گلے میں پھول ڈالے، پھولوں کے ہار ڈالے. یہ جب سنا تو بعد میں گفتگو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت کرشن جی کے بارے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں پیغمبر تھے. یہ حضرت کا خیال. سکوت دو بزرگوں پہ جن پہ کیا گیا، یعنی شری کرشن جی پر اور بدھا پر، کہ یہ 2 آدمی ہیں، ان پہ سکوت کرے کم از کم. جی ہاں، برا بھلا نہ کرے. بہت خوش ہوئے امین حسن. آپ کو ان سے تو امین حسن صاحب سے میں نے نہیں دیکھا انہیں. اچھا، میرے زمانے میں تھے وہ، میں نے نہیں دیکھا. اچھا. اس میں مجھے جماعت سے بہت طبیعت میں میرے یہ بات ہے. اور یعنی میں جوانی میں نکل لیا نا، تو ادھر چلا گیا لندن، تو پھر 13-14 برس. مگر میں ان کی جو تدبر ہے میں نے بہت اس سے استفادہ کیا. یعنی پورا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کو میں نے دیکھا. اور پھر وہ یک جلدی بھی آ گئی تھی. جی، خالد مسعود صاحب نے کام کیا. لیکن حضرت ایک وہ حصہ اس میں سے اگر چھوڑ دیں جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے،
تو تدبر میں ان کے معاصرین میں غالباً کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں. مجھ سے یعنی بڑے ہاتھ اٹھا کے بہت بلند دعوے کے ساتھ فرمایا کہ مولوی صاحب ایک ایک آیت پہ میں نے ڈیرے لگائے. 35 سال میں ایک آیت کو سمجھا. کیا گزر جو ہم نے تدبر کو پڑھا تو احساس ہوا کہ یہ جو تدبر جس چیز کا نام ہے یہ اللہ نے. بدر الدین اصلاحی آپ انہوں نے امین صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ثانی اثنین تھے. اچھا اچھا واہ. عبدالحمید فراہی کے ثانی اثنین. مگر جناب قرآن کی جتنی طرح سے ہمارے یہاں پر صغیر میں کام ہوا جی میں کہتا ہوں ایران میں تو نہیں. میں تھوڑی بہت فارسی کی شدبو جو ہے ایران میں نہیں ہوا ایران میں بھی کام مگر قرآن پہ ہمارے یہاں پر کام ہوا بہت. ابھی ایک بڑا کام کیا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے حسین نصر نے ایک بورڈ بنا کر اب تک کی جو تفسیریں ہیں ان سب کا قرآن کا ایک ایک کمپینڈیم تیار کیا ہے. بہت ہی مجھے حداد عادل نے وہاں دکھایا. وہ ان کا شاگرد ہے میرے دوست جو ہیں افغانستان والے. پھر میں نے اس کو منگوایا میرے پاس ہے میں دکھاؤں گا. اچھا جی. میں آخری مرتبہ جب ایران گیا تو وہاں نیشنل لائبریری انہوں نے دکھائی تھی یہ چیز. بہت بڑی محنت. جتنی تفسیریں آج تک ہوئی ہیں اہم ان سب کے چیزیں اس میں سنبھالی ہیں. بڑی ٹیم تھی جس نے مل کر کام کیا ہے کئی سالوں میں. اب وہ مکمل ہو کے چھپا ہے. خوبصورت بہت چھپا اور قیمتاً کئی 100 پاؤنڈ کا ہے. یہاں سے میں نے منگوایا تھا. یہاں ان سے بھی کہا ایران میں تو آ نہیں سکتا حسین نصر کا کوئی کام. انہوں نے کسی کے ہاتھ دستی اس کو بھیجا تھا حداد کو. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں میں لے لوں گا امریکہ جاؤں گا تو لے آؤں گا. آپ کی لائبریری کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اضافہ ہو رہا ہے اور خدا کا احسان ہے. بہت سی چیزیں ایسی آئیں جو کہیں نہیں ملی. وارسی سلسلہ جس کے ساتھ جناب والا کا بھی تعلق ہے ان کی ایک کتاب مدتوں سے تلاش تھی وہ مل گئی. اچھا عمر سے کہیے لائیں تو بھی ہم نے دیے اپنے یہاں. ہمارے یہاں ایک اور شعبہ جلد بندی کا بھی ہوا کہ مخطوطات کی جلد بندی کی جائے اور کتاب کی حفاظت کے لیے. اللہ کا شکر ہے. تو وہ اب جلد کے لیے دی ہے. بہت خوشی. بہت. کہاں سے فراہم ہوا ہے ہندوستان سے؟ غالباً 27 سال کے بعد ملا. یعنی ہمیں بہت تلاش تھی اس کتاب کی. یہ کتاب کا تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کسی طرح کوئی چیز ملے اس معاملے میں. اور کچھ ایک دن کچھ کام کر رہے تھے تو بہت زیادہ بوجھ پڑا طبیعت پہ کہ کمیٹی چوک چلتے. ہم حیران تھے کہ کمیٹی چوک کا کیا تعلق ہے. لیکن اتنی وہ زیادہ بوجھ پڑا کہ جانا ہی پڑا. اٹھ کے چلے گئے گاڑی لے. چھٹی کا دن تھا. کتابیں بند, دکانیں بند. کبھی کیا کروں یہاں تو نظر پڑی پرانی کتابوں کی دکان تو اس پہ چلے گئے. اس میں دیکھا تو یہ نسخہ سامنے رکھا. اچھا تو تارا تو اس نے کہا کہ 2200 کا ہے. دیکھ کے ایسی خوشی ہوئی کہ
نقد جاں بھی مانگتے تو تھوڑا، 22,000 بھی کہتے تھے تھوڑا، تو ہم نے ویسی وطن کہا کہ کچھ کم کریں اسے، یا 1700 دے دیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وارثیہ سلسلے کی کوئی کتاب ہے، تھی بھی نہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں، شاہ وارثی جی میں آپ سے ٹیلے والی مسجد، وہ اچھا آپ ادھر کا کہہ رہے ہیں، ادھر کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک۔ جی آپ اچھا، دو سلسلے، دو صورتیں نا وارثی سلسلے کی، آپ نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا اس سے میں کہہ رہا ہوں، میری والدہ جاتی تھی ان کے ہاں، ان کے جو صاحب سجادہ میرے زمانے میں تھے، ان کا نام تھا غالباً احمد علی نام تھا ان کا، قرۃ العینین کے کچھ نہیں، اب وہ وہاں ٹیلے والی مسجد پر، اور میں ان سے ڈرتا تھا بہت، بہت ہی گھنی داڑھی تھی اور بڑی آنکھیں تھیں، اور بچپن مجھ کو یاد ہے میں ان کے یہاں جاتا تھا، اور وہ اس زمانے میں وہاں آبادی بھی نہیں تھی بہت، گومتی کے کنارے پر اوپر چل کے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے قوالی نہیں ہوتی تھی وہاں، محفل سماع کا کوئی نہیں، اور کوئی نسبت ان میں سے کسی کو حضرت مولانا رائے پوری سے تھی، اور کسی کو گنج مراد آبادی فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی علیہ الرحمان سے کوئی نسبت، اب مجھے کچھ یعنی کیونکہ میرا کوئی اس طرف تو رجحان کوئی تھا نہیں، کانوں میں جو باتیں پڑ جاتی تھی، بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ سن رہے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے تو سن رہے ہیں ایسے، تو اب جیسے آپ نے ذکر کیا تو مجھے کھٹکا، اس لیے کہ آپ نے وارثی ذکر کیا، تو ایک تو ہمارے وارث حاجی حافظ وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بیدم شاہ صاحب وارثی کے استاد اور کے پیر مرشد، اور یہ جو ہمارا غلام محمد تھا اس کے جو یہی غلام محمد گورنر جنرل، نہیں سے یہ دو وارثی ہوئے، گورنر جنرل پاکستان جو تھے وہی سلسلہ۔ اچھا تو دو یہ تو دیوا شریف میں ہے جہاں سلیم احمد صاحب پیدا ہوئے تھے، سلیم احمد صاحب بارہ بنکی میں، میرے بڑے بھائی کی جو سسرال ہے، آج کل وہ اس کے ہیں، اس کے متولی چودھری غیاث الدین اشرف نام ان کا، تو وہ بارہ بنکی میں رہتے ہیں، اور دیوا شریف میں حضرت کا مزار ہے۔ میری دادی جو تھیں وہ حضرت بیدم شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، اور تو ہم لوگ ہر سال 2 دفعہ، ایک عرس ہوتا تھا، ایک میلہ ہوتا تھا، عرس ہوتا تھا غالباً سفر میں، اور میلہ کسی اور وقت ہوتا تھا، مگر ہم جب جاتے تھے تو بیدم شاہ صاحب وارثی کا مزار چھت کے ساتھ تھا، تو اسی کے برابر کو خیمے یا دریاں وریاں بچھا دی جاتی تھیں، اور وہیں ہم بچپن میں کھیلتے رہتے تھے۔ اور بیدم شاہ صاحب وارثی کیونکہ ہمارے یہاں گائے بہت جاتے تھے، اور یعنی غزلیں بھی ان کی گائی جاتی تھیں، دینے والے تجھے دینا ہو تو، کہ بات تو جب ہے کہ زخم کیا، دینے والے تجھے دینا ہو تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے، تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آسان ہو جائے، دینے والے تجھے دینا ہو تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوے کوتاہی دامہ ہو جائے۔ یہ غزل بہت پڑھی جاتی تھی، اور جو ہماری والدہ جو تھی، جو گھر میں میلاد شریف ہوتے اس میں ان کی نعت پڑتی تھی بہت، سب سے پہلے انہوں نے لکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیمیں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ، کیا کہ طیبہ کی جانب جانے والوں آنکھیں کھولو، ہوش سنبھالو، دیکھو رخ دلجوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کا کعبہ کوئے محمد، یہ مثال لکھا جی کہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھینی بھینی خوشبو مہکی، بیدم دل کی دنیا لہکی، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور واہ جی ہاں 27 برس غالباً اس کی تلاش ہے کیا چیز، یعنی ان کے حالات کی تلاش میں کتاب تو اب نہیں تھی. حیات وارث یہ جو ہے یہ کتاب میری دیکھی ہوئی ہے. اچھا جی ہاں، یہ جو کوئی یہ جو سلسلہ وارثیہ کے کچھ لوگ کراچی میں ہیں جی، تو میں نے کسی وقت کسی کو یہ کہا کہ مجھے چاہیے، تو انہوں نے مجھے مصحف بیدم وہ بھیجی، اور اب تو کسی نے ملتان سے کلیات بیدم وارثی چھاپی جی، اس قدر ضخیم وہ میرے پاس ہے. وہ اس میں ایک یا حفیظ، یہ ان کا ورد ایک میں کرتا تھا، ان کا بتایا ہوا، یعنی انہوں نے کسی کو بتایا ہوگا، وہ میں نے پڑھا تھا کہیں، یا حفیظ اس کے ساتھ آتا تھا. اور کیونکہ اس پورے کا جو لوکیل ہے وہ میرا بھی لوکیل ہے، یعنی میرا لوکیل کا مطلب یہ کہ میں ان علاقوں میں آتا جاتا رہا ہوں. بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت ہی ایک ہی واحد کتاب ہے. آپ صحیح کہ فرما رہے ہیں. واہ، ہمارے محلے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت صاحب کے بارے میں کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر حضرت صاحب کے ایک ہی نسل کے بعد میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے ایک عزیز تھے، وہ کہا جاتا تھا کہ ان کو بددعا لگ گئی حضرت کی، کہ وہ پاب رہنا پھرتے تھے. تو انہوں نے چودھری گڑھیا پہ رہتے تھے وہ، تو انہوں نے حضرت کی دعوت کی، اور وہاں محلے والوں نے جیسے شے دے کے کیا کیا کہ سفید چاندنی بچھائی فرش پر اور چھڑکاؤ کیا چاروں طرف. حضرت تشریف لائے، اور یہ ہمارے محلے مشہور تھا. اب یہ واللہ عالم بالصواب، اور حضور آئے اور آ کر حاجی صاحب ہی کہلاتے، حاجی صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ایک ذرا سی دیر کے بعد بغیر گویا کھانا کھائے ہوئے یا کیے ہوئے تواضع کے ایک بات انہوں نے کہی کہ فقیروں کا امتحان نہیں لیتے، وہ کہہ کے چلے گئے. تو وہ بہت رئیس تھے گھر کے، اور ان کے گھر میں یعنی اب یہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا، روایتیں ہو جاتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ان کے اوپر ادبار کا عالم آیا. شہدہ وارثی صاحب قرۃ العینین جو ہیں، ان کا ان حضرات سے کیا تعلق؟ اسی علاقے کی رہنے والی ہیں، یہ جو گور ملدور کی رہنے والی ہیں، تھوڑی دور. جی وہ تو ہے، لیکن کیا کوئی بیعت کا؟ بیعت تو میرے بزرگوں سے ہے نا. بیعت میرے بزرگوں سے مراد میری والدہ جن سے بیعت تھی، ان سے بیعت ہے. وہ بیعت ہیں حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم حضرت شامینہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ان کے پیر مرشد تھے ان کا نام تھا مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ. مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحب سجادہ ہوتے آئے، جن کے سلسلے میں جنہوں نے مجھے دعا دی ہوئی میری والدہ کو، ان کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام تھا سلطان محمد عارف. عارف میاں سے بیعت تھی وہ. قرۃ العین آپ دیکھیں گے گردش رنگ چمن جو ہے، جو ناول، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا عارف میاں کے بارے میں ہے. اور جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میرا ایک شعر لکھا ہوا ہے اس میں، جہاں سے وہ گریز کرتی ہیں، غبار دشت طلب زیادہ ہے تو جنوں میں زیادہ ہو جا، مہارے ناقہ کو پشت ناقہ پہ ڈال دے پاپی آدھا ہو جا. یہاں سے پھر حضرت کی طرف جاتے ہیں. نصیر میاں جو گولوی شریف والے ہیں، یہ گئے لکھنؤ، اور وہاں سے یہ گئے ہمارے عارف میاں کے پاس.
اور وہاں سے مجھے کیا فون، اچھا اور کہنے لگے کہ نسیم میاں سے میری بہت یاد آتی تھی، جی کہنے لگے کہ ارے بھائی کہ ارے بھائی میں یہاں آپ کے پیر و مرشد کے یہاں آیا ہوا ہوں، آپ کے پیر خانے میں آیا ہوا ہوں. تو میں نے کہا کہاں آپ کا، کہاں ہے آپ؟ تو کہا میں لکھنؤ آیا ہوا ہوں اور یہ آئے ہوئے، اور پھر وہ عارف میاں کو لیا. اچھا یہ بات مجھے میری والدہ نے نہیں بتائی، یہ انہوں نے نسیم میاں کو بتائی، نسیم میاں نے مجھے بتائی کہ آج آپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے سنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے لے جاتی تھی وہ، اور میرے والد سے تو جھگڑا فساد رہتا تھا ان کا. تو میاں نے ان کو مجھے گود میں لے لیتے تھے اور تو کہتے کہ بھیا فقیر ہوئی ہے، وہ اودھی بولتے تھے کہ بھیا فقیر ہوئی ہے. تو میری والدہ کہتی تھی میاں پہلے ہی سے فقیر ہوئے ہیں، میاں پہلے ہی سے فقیر ہوئے ہیں، آپ پھر اس کو بھی اس کام میں لگا دے رہے. پھر کہتے کہ بھیا بہت بڑا افسر ہوئی ہے. اچھا اب وہ یہ وہ کہتے تھے مجھ سے، جیسے میری شوخی کی طبیعت تھی، میں نے ایک دفعہ ایسے فضول بات کوئی ان سے کہہ دی، مگر انہوں نے ایک بات مجھے جسے کہتے ہیں تعلیم کی. ان کا کہ تم سے کتنے کہا ہے کہ تم جب قصے میں پڑھو. کیا فرمایا؟ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم ان سب قصوں میں پڑھو؟ تمہیں ان سے محبت ہے، بس تم ان سے محبت کرو، اور ہمارے لیے تو سب وہی ہیں. امیر المومنین کے بارے میں کہا کہ ہمارے لیے تو سب وہی ہیں، بس اتنی سی بات، چھوٹی سی تھی مگر یہ بات تھی. ان کے بزرگوں میں ان کے لوگوں میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں کھیلتا رہتا تھا ان کے بازار کے چاروں طرف، اور عجیب عجیب طرح کے نام تھے. یہ لوگ سب بے دم وارسی، بے دل وارسی، اور سب شہدہ وارسی، شمس وارسی، اس طرح کے بے شمار. اور فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات شروع کی تھی اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا کہ ایک شرط پر بھی بیعت کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پر بیعت کرتے تھے. چنانچہ بے شمار ہندو ان کے مرید تھے، تعلق دار ان کے مرید تھے بہت سے ہندو، صرف اس بات پر کہ وہ بت پرستی نہیں کریں گے اور اللہ کو ایک مانیں گے. اور یہی ان کا بھی تصور تھا. فخر جہاں فخر الدین کی جو سیاح شریف اور یہ ادھر جو سلسلے شیعہ کے لوگ ہیں انہی سے. واہ. حاجی صاحب کے بے شمار واقعات ہمارے یہاں سینہ بسینہ جیسے ہوتے ہیں. یہ جو غلام محمد تھا یہ جا کے طواف کرتا تھا ان کے مزار کا ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن، اور یہ شہرت تھی اس کی کہ یہ ان کی دعا ہے اس کو، اور اس کی وجہ سے اس کا خیال یہ تھا پیشنگوئی کی تھی ان کے بارے میں. ہاں گورنر جنرل بھی ہمارے یہاں، گورنر جنرل ہونے سے پہلے بھی وہ تو بہت صاحب منزلت آدمی تھا جی، حیدرآباد. اور وہ آتا تھا ہر سال اور وہ طواف کرتا تھا. جی حضرت سرکار بس کوئی دہی چلنا شروع کری سموسے. بس میں لے لوں گا چائے پی لوں گا. واہ حیات وارث.
میرے پاس اس کی یہی والی چیز جو ہے، اچھا یہ پیپر میں آپ نے دیکھا یہ پیپر بیگ ہے، یہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسی لیے اس پیپر بیگ ہے. جی ہاں، میرے پاس غالباً پیپر بیگ ہے. یہ تھی ایسی جی ایسے ہی تھی. جی ہاں، تو ہم نے اسے اس طرح غالباً یہاں پر سلسلے میرے ایک باس تھے، ان کا نام تھا مقبول وارث، اور وہ یہاں کہیں رہتے تھے اس طرف کو فتح جنگ وغیرہ کی طرف. وہ میرے جوائنٹ سیکرٹری تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا ہیں، آپ وارث کیا لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سلسلے وارثیہ سے بیان. اچھا اس لیے انہوں نے مجھے، پھر میں نے ان سے بات، مصور بیدم بھی انہوں نے مجھے میرے پاس ہے مصور بیدم بھی پرانا والا چھوٹا پرانا نسخہ. مثلا میں اسی میں سب سے پہلے مجھے بچپن میں یاد ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو اہل تسنن میں سے تھے، مگر انہوں نے ایک شعر لکھا ہوتا ہے جو قوال بہت گاتے تھے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یار یہ انہوں نے لحاظ فرق مراتب کیوں نہیں کیا، جیسے شاعر کے طور پر کہ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو بعد میں نے دیکھا کہ اصل میں وہ قصیدہ ہے امیر المومنین کا کہ دعا علی علی. تو وہ علی کیونکہ ردیف تھی اور مصطفیٰ قافیہ تھا، مشتبہ قافیہ تھا، تو انہوں نے اس طرح سے. مگر حضرت آپ قصیدے کا ذکر کرتے ہیں، بہت حسرت رہے گی اگر ہم نے مرنے سے پہلے نہ پڑھا. بہت مدتوں 40 سال کم سے کم 35 سال اس ایک قصیدے کی تلاش میں آپ نہیں. کون سا؟ حضرت مرزا مسہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے لیے ایک قصیدہ لکھا ہے، جس کی وجہ سے مارے گئے. نہیں وہ اس کے آخر پہ یہ امیر المومنین حیدر، آخر پہ ہمیشہ امیر المومنین حیدر، جیسے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ حضرت نے اپنے ایک خط میں کسی اپنے بہت زیادہ قریبی بہت محبت کے ساتھ بتایا ہے کہ نوازش ہامی فرمودہ، یہ قصیدہ میں نے براہ راست خواب میں حضرت کو سنایا تو حضرت نے میرے حال پہ بہت نوازشات کی، اور میں رات بھر تپتا رہا بخار میں، اور صبح اٹھا اس خواب کے بعد کچھ اثر نہیں رہا طبیعت پہ کسی بیماری. یہ قصیدہ ہے کہاں؟ ایران تک، عراق، ترکی، شام، مصر، پاکستان، انڈیا، اور جتنے سلسلے کے ورثاء ہیں نقشبندیہ سلسلے کے، سب سے عرض کیا کہ یار کہیں سے اس کا اب تک کھوج نہیں ملا، یہ قصیدہ گیا تھا. ایک کتاب میں نے دیکھی ہے، اس میں دیکھیں گے کوئی ایک صاحب تھے یہاں، سرفراز ظفر، ڈاکٹر سرفراز ظفر، نمل یونیورسٹی میں صدر شعبہ فارسی تھے. جی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی، قصائد در مدح امیر المومنین در شب قاری. بر صغیر میں جتنے قصیدے لکھے گئے وہ سب انہوں نے جمع کر دیے ہیں. اچھا، وہ کتاب کہاں؟ دیکھیے شاید میرے پاس بھی ہوگی. یہ نام کتاب، اس کا نام یہی ہے جو میں نے بتایا، قصائد در مدح امیر المومنین در شب قاری، سرفراز ظفر، ڈاکٹر سرفراز ظفر. اچھا، یہ جو حضرت آپ نے بیدم، یہ جو حضرت وارسی نے آپ کو دعا دی اور بچپن کا یہ جو بھی ذکر ہوا، ہم نے بہت کم لیکن بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بچہ جو سامنے لایا گیا تو جو جملہ کہہ دیا انہوں نے 50 سال بعد پتہ چلا کہ یہی چیز تھی جو انہوں نے 50 سال پہلے کہی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم.
کچھ کوئی سراغ نہیں ملتا. لیکن اب مثلا میں کسی سے کہوں وہ مانے گا نہیں. اچھا مجھے خود نہیں معلوم تھی یہ بات, یہ تو مجھے اب معلوم ہوئی. اور قرۃ العین حیدر نے یہ لکھا ہوا ہے خط اپنے کسی کتاب میں کہ یہ جو ہے اس کا نام میرے حضرت کے نام پہ رکھا گیا. اور ان سے دو باتیں میں جب جونیئر تھا مگر مجھے حکومت نے قائد بنا کے ایک سارک میں بھیج دیا, اور جمیل جالبی, وسیع جالندری اور اسلم فاروقی میرے گویا ڈیلیگیشن کے ممبر. میں نے ان لوگوں پہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ میں قائد ہوں آپ کا, اور میں نے انہیں لوگوں کو آگے رکھا. اب میں وہاں, لیکن جب میں جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے گیا ہوا تھا تو وہی. اچھا پھر مجھے انگریزی بولنی پڑتی تھی, حالانکہ یہ سب بول سکتے تھے لیکن مجھے انہوں نے لگا. تو قرۃ العین حیدر نے میری دعوت کی, اور اس سے پہلے حسن نظامی ثانی جو تھے, حسن ثانی, انہوں نے مجھے چائے پہ ہمیں بلایا ہوا تھا. اچھا, حسن ثانی نظامی کے صاحب. جی ہاں, میری نظام, جی ہاں, جی سمجھ, حسن نظامی صاحب جنہوں نے فوائد کا ترجمہ. تو میں ان کے یہاں سے ابھی وہ جو یعنی آپ وہاں سے برا والا کہہ رہی کہ تم آؤ یہاں, تمہارا کھانے پہ انتظار ہو رہا ہے, اور بھیا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور کیا, ان کو بھیا کہتے تھے سب. خیر وہ میں گیا تو میاں کھانا کھا رہے تھے, میں جا کے ان کو پیچھے سے اودھی بولتے تھے. اچھا وہ اٹھے نہیں, یہ تینوں آئے اور یہ بیٹھ گئے ڈائننگ میں ایسے جیسے ادھر کھانا کھا رہے ہیں, اور میں ان کے پاس, وہ تینوں ادھر بیٹھ گئے, یعنی آپ ادھر چلی گئی. تو مجھ سے کہنے بھیا یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم بدتمیز ہیں. تو مگر اب کیسے ان کو بتایا جائے کہ جب ہمیں حکم نہیں ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کا احترام کریں. کھانے کا احترام واجب ہے. ایسے کوئی اس طرح کا فقرہ کہا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو کسی کے احترام میں نہیں اٹھتے. اودھی میں کہا. پھر ایک اور اسی محفل کی بات ہوئی جو میں مذاقت بھی نہیں سناتا ہوں کہ لوگ برا مان جائیں گے. سب شعر سنا رہے تھے تو ضیاء جالندری نے بھی شعر سنا. ظاہر ہے اب میں جونیئر ترین تھا تو میں نے پہلے شعر سنائے. میں نے 1-2 غزلیں سنائی, انہوں نے بھی سنائی. تو بھیا نے, میاں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھیا سے کچھ اور سن لیں. یہ تو مناسب بات شعراء کے نزدیک نہیں ہوتی. تو خیر انہوں نے کہہ دیا کیا. تو ضیاء جالندری کے بارے میں میاں نے کہا کہ بھیا یہ سوچتے بہت ہیں. اب کسی شاعر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سوچتے بہت ہیں, یہ تو کوئی یعنی کوئی تعریف تو نہیں, ایک طرح کی حجم ملی ہے. پھر ایک جملے میں انہوں نے عربی میں, اس میں اودھی میں بات کہی کہ ساری دنیا میں اس وقت مسلمان پٹ رہا ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے, اور ہوا پٹ رہا ہوئے گا کہ یہ سارا مسلمان نہیں تھا. یہ بات مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ وہاں اس کی پٹائی ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں تھا. نہیں سر, یہ بس میں یہی بس ایک چیز میں نے سیکھ لی کہ خوب میں گلاب جامن والا کھاتا ہوں, میں شکر نہیں ڈالتا. یہ جب ہجرت ہو رہی تھی حضرت مکہ مکرمہ کے لیے 57 کے بعد, اس میں ایک قصہ عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس سے کچھ روشنی پڑتی ہے ہمارے سوال پہ. حضرت فرماتے تھے کہ میں بھی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو مجھے بھی خیال ہوا کہ پیر و مرشد
کی زیارت ہو جاؤں. تو میں حاضر ہوا. جاتے ہوئے پنجاب میں حضرت کے ایک پیر بھائی تھے اور وہ بھی بہت اللہ والے تھے، تو خیال ہوا کہ ان کی زیارت کر کے جاؤں کہ حضرت ان کا ضرور پوچھیں گے، تو کوئی نہ کوئی بات کہنی پڑے گی. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ہفتہ بھر رہا. تو ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ پنجاب کے رواج کے مطابق لوگ عام طور پہ اولاد کے لیے دعا کرانے آتے تھے. تو کئی مرتبہ ہوا میرے بیٹھے بیٹھے کوئی عورت مرد فرمایا بھئی چلے جاؤ، کوئی اولاد نہیں. اور کوئی آیا تو اس سے کہا اچھا تم بیٹے کے لیے آئے ہو، تو تمہاری بیٹی طے ہو گئی، اب کیا ہوگا. پھر کوئی آیا تو اس کو کہا کہ تمہارے ہاں تو بہت بیٹے ہیں، بس چلے جاؤ، مت کہو دعا کے لیے. تو میں نے لوگوں میں گھوم پھر کے پوچھا کہ انہوں نے کہا یہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں. تو میں نے حضرت سے جب رخصتی چاہی تو بہت محبت کا اظہار فرمایا کہ تم حاجی صاحب کے خلفاء میں سے رہے. میں نے کہا حضرت یہ قصہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا کہوں، جب کوئی آتا ہے تو لوح محفوظ سامنے آ جاتی ہے اور اس کا باب کھل جاتا ہے، اس کا چیپٹر، جو کرتوت کی ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہونا ہے وہ بھی. تو میں تو وہاں سے دیکھ کے بتا دیتا ہوں میرا کیا. اچھا اسی آپ کو جو دعا وہ اب آپ دیکھیے، میں ایک بات چھوٹی سی بات کہتا ہوں، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. دیکھیے سرکار آپ کے علم میں ہے سب، کوئی سفارش نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ایسا منصب جو میرے شعبے کا مل سکتا تھا وہ نہیں ہے جو مجھے نہیں ملا. میں کتنی جگہ وہ جب سے ملازمت کی ہے وہ بھی چیزیں، یعنی 16 برس تو میں ریٹائرمنٹ کے بعد افسر رہا. 22 گریڈ میں مجھ سے زیادہ کسی نے نوکری نہیں کی. 1995 میں چیئرمین ہوا تھا مقتدرہ کا. پھر 10 سال یہاں، 10 سال اکیڈمی میں، 4 سال ادھر ایران میں سفیر کے طور پہ، تو پھر ادھر 3 سال. تو مسلسل اور دنیاوی مراتب کے بلحاظ آسودگی کے جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا بہت کم ہے. لیکن بلا شبہ اس میں اللہ کا کرم ہے اور بزرگوں کی دعائیں تو اور آپ خود آپ کی دعائیں شامل حال ہیں. جانتے ہیں آپ سے کس قدر میں نے رجوع کیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سے کتنا سیکھا ہے میں نے، آپ جانتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ الجھتا ہے آپ سے بات کرتے ہیں. اس لیے میں نے سچی بات یہ کہ اہل تسنن میں علم میں مستحضر اتنا نہیں دیکھا جتنا آپ کو میں نے دیکھا. توبہ ہے. میں نے ایسے ہی نام لیتے لیے بغیر کہتا ہوں، کسی نے کسوٹی تو آپ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت ہوتی تھی. یہ حضرت دیکھی اچھی طرح دیکھی، بات تو آپ کی بہت مبارک ہے جی. یہی چاہتا اس میں سے لکھا ہوا تھا، کسی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پوچھا. اب ہم سوال کرتے تھے کہ زندہ مردہ وغیرہ کر کے اور انتقال ہجرت سے پہلے یا بعد صحابہ کے سلسلے میں. تو عبید اللہ بیگ صاحب سوال کر رہے تھے اور وہ ہم سوال ہار گئے کہ غالباً ہم سمجھ رہے تھے فرض کی مدنی تھے اور کوئی پوری تفصیل ان کو جو صاحب سوال کرنے آئے تھے انہیں پوری تفصیل نہیں معلوم تھی. وہ سوال ہم ہار گئے. اب ہم نے کہا کہ بھئی پوچھیں تو صحیح کہ وہ مدنی تھے کہ مکی تھے کہ کیا تھے. تو ہم نے ایک بڑے عالم دین کے یہاں فون کیا جی. تو ان کا اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے میں دیکھ کے بتاؤں گا.
میں نے کہا دیکھ کر تو میں خود دیکھ لوں گا, مجھے کیا دیکھ کے اگر بتانا ہے تو اب تو کوئی علم کا یہ قصہ شعبہ ہے نہیں, گھر میں آپ کی کتاب رکھی, آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. پیر ٹیلے والی مسجد میں بھی کبھی جانا؟ جی ٹھیک, میں نے بہت نمازیں پڑھی وہاں. اچھا. جی ہاں, ٹیلے والی مسجد میں امی جاتی تھی تو امی جو تھی وہ ان کے گھر چلی جاتی ہیں اندر. غالباً ان کی جو حضرت کی بیٹیوں میں سے کوئی بیوہ تھی یا کیا تھا, وہ وہیں رہتی تھی, اور وہ بہت ہی اچھی بیوی تھی اور بہت. تو باجی ادھر چلی جاتی, اب میں اکیلا, اور میں اس میں یعنی کھیلتا ویلتا رہتا تھا ادھر, اور نماز کا وقت ہو تو وہ مسجد میں, ٹیلے والی مسجد میں. اور شہرت یہ تھی کہ یہاں جنات رہتے, اور حضرت کے بارے میں بھی یہ تھا. اب یہ تو وہاں اس کو ضعیف الاعتقادی کا بھی حصہ ہوگا اس میں, اور وہ دریا کا کنارہ اور سامنے شمشان بھومی اور سب, اور سامنے اس کے ایک اور مسجد تھی جس کو دریا والی مسجد کہتے تھے. دریا والی مسجد میں شہید ہوئے تھے لوگ 1857 کی جنگ میں. جیسے ہی آپ ٹیلے والی مسجد سے اتر کے ذرا سا چلیں تو وہ آ جاتی تھی. اچھا, مجھے ایک حیضہ تھا کہ میں ویران مسجدوں میں نماز پڑھتا تھا, اور جیسے وہاں بیلی غارت جسے کہتے ریزیڈنسی میں ایک مسجد تھی جو گولے وولے پڑے ہوئے تھے اس پہ, اور وہاں کنویں میں مسلمانوں نے کو ٹانگا گیا تھا. تو سب کہتے تھے یہاں شہید مرد آتے ہیں, اور بڑی بڑی جٹائیں پیڑوں کی اور نیچے. تو میں کہتا تھا کہ مجھے شہید مردوں سے کیا ڈرنا, اگر تو وہ نیک روحیں ہیں تو میں تو نماز کے لیے آیا ہوں, مجھے کیا کہیں گے, اور اگر وہ بدروہیں ہیں تو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کہ اس لیے کہ میں تو اللہ کے کام. اچھا, مجھے کوئی اس طرح کا کبھی سابقہ نہیں پڑا کسی اس طرح کے تجربے سے کہ کوئی بھوت آ گیا ہو, کوئی شہید مرد آ گیا ہو, کچھ. مگر بہت ہی انٹرسٹنگ بچپن تھا, اور کیونکہ میں یہاں سب بھول بھی گیا, اور جو چیزیں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, تو اب مجھے حاجی صاحب کے سلسلے کی سب چیزیں یاد آتی ہیں کہ کہاں کھیلتے تھے, کہاں کیا کرتے تھے کوئی. اور مجھے حاجی صاحب کیونکہ وہ سب کیسری پہنے ہوئے ہوتے تھے, کھڑامے پہنے ہوئے ہوتے تھے یا باب رہنا ہوتے تھے, اور بال جو تھے وہ بڑے ہوتے تھے, اور ذکر بھی یا وارث یا حفیظ یا کچھ ایسے ایک ذکر ہے جو حضرت نے تعلیم پر. اسی کتاب سے میں نے پڑھا تھا کہ کسی کو گولا گنج آئے ہوئے تھے, اور وہاں کسی کو ذکر کیا تو ان کا تم یہ پڑھا کرو, کچھ ایسے حضرت نے تعلیم کیا. وہ میں نے بہت دیر پڑھا. اچھا, گولا گنج تشریف آوری ہوتی تھی؟ ہم اب تو 20 شہر میں ہیں. جی جی, اب تو ایک دفعہ تشریف لائے وہاں, حاجی صاحب تشریف لاتے تھے تو اپنے مریدوں کے یہاں قیام ہوتا تھا, اور وہ آتے تھے کہیں بھی جائیں تو لکھنؤ سے ہو کے جائیں گے, رہتے تو دیما میں ہی تھے, میں لکھنؤ آنا ہوتا تھا ان کا, اور یہاں پر تعلق دار بہت سے تھے. لکھنؤ میں سارے بڑے یعنی ریاستوں کے جو محل تھے, بھوپال کا اور بلرام پور کا اور کہیں کا اور جہانگیر آباد کا, ان سب کے ایک ایک کوٹھیاں لکھنؤ میں تھیں. تو اس محمود آباد کا وہیں آ کے ٹھہرتے تھے, وہ بے نیاز تھے سب چیزوں سے. کوئی اچھا, جی ہاں, کوئی ان کے بارے میں جو عام تھا کہ بس فقیر یہ جو سب تھے, آتا اتنا تھا
فتوحات جنہیں ہم کہتے ہیں اس قدر تھی کہ کوئی مگر بے نیاز تھے بالکل. اور ہندو بے شمار آتا تھا وہاں, ہمارے زمانے تک بہت آتا تھا, اور کبھی اس کے اطراف میں جھگڑا نہیں ہوا. سرکاری ٹیلے والی مسجد گئے, نماز پڑھی, آپ کی بہت یاد آئی. وہ ٹیلے والی مسجد میں ابھی تک ٹیلا ہے, دیکھیے. جی ہاں. اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ شری رام چندر جی کے جو بھائی تھے چھوٹے لکشمن, وہ انہوں نے آباد کیا تھا, اور وہ وہی دریا کے کنارے ان کا محل تھا, اور انہوں نے ہی لکھنؤ بسایا تھا. اس کا نام تھا پہلے لکشم پور. پھر یہ آئے شاہ محمد صاحب, ان کا ٹیلا ہمیں تو کچھ زیادہ تفصیل ان کی نہیں ملتی تاریخوں میں, لیکن صرف یہ کہ مرد خدا نے پھر اس کو شکست دی, اور یہ ہوا جو, اور اس میں یہاں مسجد تعمیر کی, اور شہر سے دور تھا. اور بعد میں اسی کے نواح میں محل بننے شروع ہو گئے. جو سلطنت اودھ کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے آگے جا کر حسین آباد میں, اور بڑا امام باڑہ, اور چھوٹا امام باڑہ, بھول رومی دروازہ, سب وہیں سے نظر آتا ہے. فرنگی محل والے بھی بتاتے رہے ہمیں کہ آپ یہاں تشریف لائے تھے, یہاں رہے, آپ کا آنا جانا ہوتا رہا اس محلے میں. میں تو پیدا ہوں, یعنی میرا گھر ہے ابھی بھی. ابھی اچھا. میرے 2 بھائی 2 بہنیں رہتی. جی جی. میری اماں رہتی تھی, دوسری والی. اچھا, ان لوگوں کے بیان پا ہونے کی کوئی خاص وجہ تھی یا بس ویسی فقیری تھی؟ کن کی؟ یہ وارسی حضرات, برہنہ پاج عباس. میرے خیال میں یہ ہندوؤں سے متاثر تھے یا کیا. سنیاس جو لوگ لیتے تھے وہ دیکھیے جو ہندو تھے ان کے 4 آشرم ہوتے تھے. برہمچر, گرہست, وانپرستھ, سنیاس. تو جب وانپرستھ 75 برس کی عمر میں ختم ہوتا تھا, یعنی سیمی سنیاس, تو پھر وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تو جب گھر چھوڑ کر جاتے تھے تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے تھے. تو جو یہ تھے پاپوش اور پگڑی اور یہ سب چیزیں, انگوٹھی یا کوئی چیز پہنتے نہیں تھے, صرف ایک لباس کفنی کے طور پر کہ جب مر جائیں تو شوڈ بی ڈمپڈ وغیرہ. غالباً ایسے میں کہہ رہا ہوں. اور یعنی یہ بھی ایک طرح سے جو ہے, ایک طرح سے تو کفن ہی ہے نا جو وہ پہنتے ہیں, یعنی جو احرامی ہے نا. اور احرام بھی, اور وہ پابرہنہ ہر وقت آمادہ بفنا سے آپ کہیے, جو بھی تصور فنا ہو. اور تھے تو وحدت الوجودی بہت. لیکن حضرت یہ دیکھا جائے تو 2 چادریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے یہاں بھی چلی آتی. تو وہ بھی یہی تھا. پھر بدھ مت میں بھی 2 چادریں تھیں, پھر ہندوؤں میں بھی, ہمارے یہاں تصوف کے سلسلے کے جو فقراء, ان میں بھی 2 چادروں کا تصور. 2 چادریں, بس 2 چادر. اب یہ جو میں ابھی ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو پیرینیل فلاسفی ہے, جو کون سی تصور وحدت ادیان جو ہے, اس میں سنت کے مطلب سنت ابراہیمی اور سنت موسوی اور یہ سبھی شامل ہیں. اس میں کتنی چیزیں ہیں جو ان کی ہیں جو ہم کر رہے ہیں, یعنی نماز بھی اور روزہ بھی اور یہ سب چیزیں پہلے سے, اور یعنی طواف بھی اور سعی بھی اور ساری کی ساری چیزیں. تو یہ بھی 2 چادریں بھی اسی. اور اس زمانے میں آپ دیکھیے جو شلوار کا جو پہلا تصور ہے وہ تو ایرانیوں کے ہاں تھا,
سب سے پہلے جو تخت جمشید پہ جو تصویریں آویزاں ہیں اس میں پہلی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ شلوار سے مراد زیر جامہ جو ہے وہ نہیں پہنا جاتا تھا، وہ ایک ہی لباس پہنا جاتا تھا جو پاؤں تک. آپ رومنس کی تصویریں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب چیزیں یعنی گھٹنوں سے نیچے تک ایک ہی لباس ہے بس. مگر ایرانی بادشاہوں کی جو تصویریں وہاں نقش کی گئی ہیں پرسیپولس میں، تخت جمشید میں، اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ جو دربار ہے اس میں لوگ شلوار یعنی جو بھی نیچے کا لباس ہے پہنے. تو دو چادریں ہیں، تو یہ تو احرام بھی، اور ان کا یہ جو آج بھی سعودی عرب والے جو پہنتے ہیں شلواریں تو اب انہوں نے شروع کی. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شلوار پہنی، یا ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے زیر جامہ جسے کہتے ہیں. اجازت ہے سکتا بہت آپ کی زیارت کو منتظر ہیں کسی وقت. کوئی میں آ گئی. اب تو کیونکہ گھر ہی پہ رہوں گا ہر وقت.